اسلامی شعار کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شعائر ہوتے کیا ہیں۔ اگر آپ لغوی اور لفظی معنی میں جائیں تو شاعر کا مطلب ہوتا ہے علامت اور نشانی، ایسی علامتیں اور نشانیاں جس سے کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، جس سے کوئی ملک، قوم، مذہب کے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ ان کا امتیازی نشان ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شاعر۔ آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر کسی عمارت کے اوپر خاص کراس کا ایسے نشان بنا ہو تو آپ کے ذہن میں کون سا مذہب آئے گا؟ تو عیسائیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کراس کا نشان، جسے آپ صلیب کا نشان کہتے ہیں، یہ اصل میں عیسائی مذہب کا امتیازی نشان ہے۔ اگر کسی خاص وضاقتہ کی عمارت کے اندر کچھ بت وغیرہ رکھے ہوں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ہندو مذہب کی عبادت گاہ ہے اور یہ ہندو مذہب کا طریقہ ہے عبادت کرنے کا۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ خاص طرح کی وضاقتہ، لباس، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے مختلف قوموں کا، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے مذہبی نشانات یا علامتیں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کی خاص قومی نوعیت کی علامتیں جو ہیں وہ بھی اس قوم کے شاعر کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دو وہ ہماری تاریخ کی بزرگ ہستیاں ہیں کہ ان کی تصویر کی حرمت کا لحاظ رکھنا بھی قانونی طور پر ہمارے ذمے ہے کہ ان کی تصویر کی بھی بے توقیری نہ ہو۔ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کی عزت اور اس کا احترام اور وقار، یہ ہمارا قومی شعار ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جھنڈے کی کوئی شخص توہین کرے گا تو پاکستانی آئین کے مطابق یہ باقاعدہ سزا کا مستحق ہوگا وہ شخص۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام نشانات اور وہ تمام علامات جس سے کسی قوم کی یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی پہچان ہو، وہ گویا کہ اس قوم اور اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے شاعر کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی شعائر اور نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کا تعظیم کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو اس مقصد کے لیے چن لیا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور رب کریم نے بعض مقامات کا تو نام لے کر ان کو شاعر اللہ میں شمار فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میں ابھی بعد میں بات کروں گا کہ یہ حج کے جتنے مناسک اور وہ مقامات ان کو جو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ علامات ہیں، مسلمانوں کی عزت کی علامتیں ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھیں کہ ہر قوم کے شاعر ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے کے شاعر ہوتے ہیں۔ ان شاعر کا احترام کرنا یہ اس مذہب کا اور اس قوم کا احترام ہے، اور ان شاعر کی توہین اور تحقیر کرنا یہ اس قوم اور اس مذہب کے ماننے والوں کی تحقیر شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان سب کا مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کا لحاظ اور خیال رکھیں اور اس کا احترام کریں۔
اور دوسری قوموں پر بھی لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے شعائر جو بھی ہیں عقائد کے اعتبار سے، معاملات زندگی کے اعتبار سے، جن کا تعلق ہماری سماجی رسم و رواج کے ساتھ ہے، ان سب کا احترام اور لحاظ کرنا دوسری قوموں پر لازم ہے، اور اسی طرح ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان کے تمام مذہبی اور قومی شاعر جو ہے ان کا لحاظ اور خیال کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اسلام تو توحید کا دین ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھائی جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے خداؤں کو برا تم نے نہیں کہنا، حالانکہ بت باطل ہے۔ شرک کے خاتمے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک عالمگیر دین ہے اور تمام انسانیت کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر اتنی وسعت ہے اور ایسا ظرف ہے کہ تمام دیگر مذاہب اور قوموں کے شعار کو نہ ماننے کے باوجود وہ ان کی حرمت اور ان کی عزت اور توقیر کا قائل ہے۔ یہی تو وہ کمال ہے اسلام کا، یہی تو وہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ بر صغیر میں 80% لوگوں نے 20% لوگوں کی حکومت کو تسلیم کیا۔ یہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ رواداری نہ ہوتی اور اسلام کے اندر یہ وسعت نہ ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی اقلیت کی حکومت، اور بھی 764 برس تک تسلیم کیا اس کو۔ اس سے آپ کو اسلام کے مزاج اور مسلمانوں کے طرز عمل کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ بہرحال تو چاہے ان شعار کا تعلق جو ہے وہ شاعر، چاہے اعتقادات سے ان کا تعلق ہو، طرز معاشرت سے ان کا تعلق ہو، یا وہ تمام اسلامی اصطلاحات، ان سب کی عزت اور ان کی حرمت کا لحاظ کرنا یہ مسلمانوں پر بھی لازم ہے اور دوسری قوموں پر بھی لازم ہے۔ ہمارے شعار کون سے ہیں؟ اگر سماجی سطح پر دیکھیں تو مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سماجی سطح پر ایک دوسرے کو ملنے کے اعتبار سے یہ مسلمانوں